بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف قبولیت کی کنجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک راز بتانے لگا ہوں، ایک لاجواب اور تیز ہدف عمل بتانے لگا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، کچھ راز نرالے ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آ جائیں ان کے سارے بگڑے کام پلک جھپک میں بن جاتے ہیں۔ یہ عمل ان رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ عمل قبولیت کی کنجی ہے۔ الفاظ میں بتانا ممکن نہیں کہ اس عمل سے کتنے کرم ہوتے ہیں، کیسے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، کیسی ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں، کیسے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ عمل حالات، معاملات، خیالات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے مضبوط وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت چلتی ہے۔ اور اہل نظر، اہل باطن کا یہ کہنا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے سب سے زیادہ سفارش جو عظیم ہستیوں کی قبول ہوتی ہے، پاک نبی کی پاک بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی۔ کسی سے اللہ روٹ جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے رب کو راضی کیا جاتا ہے، اور جب کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹ جائے تو پھر سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت امیر حمزہ کے ذریعے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ جس سے اللہ کے محبوب روٹ جاتے ہیں اس سے اللہ بھی روٹ جاتا ہے، اور جب کسی سے اللہ روٹ جائے تو کائنات کی ہر چیز اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ ان میں رزق اور رشتے بھی شامل ہیں۔ اب میں آتا ہوں عمل کی طرف۔ جب آپ کے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جب آپ خوشیوں کو ترسنے لگیں، جب آپ پر غم کے بادل برسنے لگیں، جب آپ کو ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ کے رشتے ٹوٹنے لگے، جب سب آپ کو چھوڑنے لگے، جب بے وجہ لوگ آپ کا دل توڑنے لگے، جب آپ کی دعائیں بے اثر ہو جائے، جب آپ کا سکون برباد ہو جائے، جب آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جب آپ کی کوئی بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، جب نحوست کا احساسات چلنے لگے، جب آپ کی امید کی کشتی کو مایوسی کے سمندر میں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، تو اس عمل کے ذریعے اپنی مشکلوں کا، مایوسیوں کا، مصیبتوں کا، نحوستوں کا، بلاؤں کا، وباؤں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا رخ چینج کر دیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کے دل کا قرار و زندگی کی بہار لوٹ کر آئے گی انشاءاللہ، اور کئی سارے الجھنے، غم، دکھ، درد، مشکلات، مصیبتیں، نحوستیں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل کا طریقہ: حضور رحمت کی شہزادی فاطمہ زہرا اور حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنے کی نیت سے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ ویسے آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں درود خضرا پڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ یہ عمل کسی بھی شب جمعہ سے شروع، یعنی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب سے شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکالیں، بے شک 10-20 روپے ہی صحیح۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر یہ نیت کریں کہ میں جو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ 1.25 درود جتنے بھی دنوں میں مکمل کریں، لیکن پڑھنا باوضو ہے، تعظیم و توجہ سے ہیں، اور جب آپ کا 1.25 درود مکمل ہو جائے، حسب توفیق کچھ بنا کر بانٹے۔ پھر یہ درود کا ہدیہ پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرا یہ درود پاک تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ تحفہ سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ تک پہنچا دیجیے، اور یا اللہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ اور حضرت امیر حمزہ کی روح اقدس کو اس بات کی اجازت عنایت فرما دیجیے کہ وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں۔ پھر آپ تصور میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر عرض کریں کہ آپ میرا بھیجا ہوا درود کا تحفہ قبول فرمائے اور حضور کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائے۔ دوستوں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا فیض ملے گا، ایسا کرم ہوگا کہ زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گے۔ اور ناظرین، اب آپ کو درود کی کچھ فضائل بتا کر ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کسی کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو جتنا ثواب اس شخص کو اس کے درود پڑھنے کا ملے گا، اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ اگر وہ آگے کسی تیسرے انسان کو درود پاک کے ورد پر لگائے گا تو اس تیسرے انسان کو اس ورد پر لگانے کے برابر ثواب
اس دوسرے انسان کو اور آپ کو برابر ملے گا۔ اگر 100 لوگ آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنے ہی آپ کو بھی ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں۔ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 328 الحدیث 22۔ زندگی کا کیا پتہ کب کہاں ساتھ چھوڑ جائیں، اچھی نیت کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، تو ہم سب کوشش کریں کہ کثرت درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ محبت اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جو آقا کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔